جو کہ بہت ہی پیارے انداز میں آقا علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ عقیدت پیش کر رہے تھے۔ ان کی نعت کے دوران ہمارے حصے مہمان جن کا خصوصی خطاب ہے، ہمارے اس علاقے کی شان حضرت علامہ مولانا محمد شکیل ساکی صاحب، پرنسپل محمدیہ لسانیہ اسلامک یونیورسٹی کوٹلی گوہالا، جو کہ تشریف لائے۔ اب میں بلا تاخیر علامہ صاحب کے حوالے مائک کرنے لگا ہوں۔ ان کی آمد سے پہلے پر دو نعرہ لگائے، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ اب دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت و شان مصطفیٰ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، تاجدار ختم نبوت۔ تھوڑے تھوڑے اگے ہو کے بیٹھ جاؤ، جڑے بزرگ بیٹھے ہو جو بیٹھے جاؤ، تے جڑے نوجوان ہو تسی تھوڑے تھوڑے اگے آ جاؤ، تے جڑے بچے بیٹھے ہوئے نے آپس وچ گلاں نہیں کرنیاں، ادب نال بیٹھنا ہے تے سرکار دی گل سننی ہے سارے نے۔ اگے ہو جاؤ تسی بھی، بچے جڑے پیچھے بیٹھے ہو۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى،
آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين کیسے بیان ہو مجھ سے تیری شان یا حسین. سارے مل کے میرے نال پڑھن دی کوشش کرو. اس طرح تسی بیٹھے ہوئے ہو اس طرح تقریر نہ ہوندی ہے تو نہ اس طرح بے نالیوں لوگوں کو تقریر سنن دا حق حاصل ہے. اس واسطے محبت نال بیٹھو. تھوڑی دیر حضور دی اہل بیت دا ذکر کران گے تے اہل بیت دے نال اسی سارے ہی پیار کرن والے ہاں محبت کرن والے ہاں تے جدے نال محبت ہوئے او دا ذکر بھی محبت دے نال کریدا ہے. اس واسطے بلند آواز نال اتفاق ہو سبحان اللہ تے میرے نال مل کے پڑھن دی کوشش کرو. کیسے بیان ہو مجھ سے تیری شان یا حسین. کیسے بیان ہو مجھ سے تیری شان یا حسین. کیسے بیان ہو تیری شان یا حسین. کیسے بیان ہو مجھ سے تیری شان یا حسین. تسکین مصطفیٰ ہے تیری جان یا حسین. تسکین مصطفیٰ ہے تیری جان یا حسین. تسکین مصطفیٰ ہے تیری جان یا حسین. اور کر کے دکھائے تو کوئی
نیزے کی نوک پر کر کے دکھائے تو کوئی نیزے کی نوک پر تیری طرح تلاوت قرآن یا حسین تیری طرح تلاوت قرآن یا حسین کیسے بیان ہو اور اسلام کی بقا کے لیے تو نے تو جان دی اسلام کی بقا کے لیے تو نے تو جان دی سو جان سے میں تجھ پہ قربان یا حسین سو جان سے میں تجھ پہ قربان یا حسین کیسے بیان ہو مجھ سے تیری شان یا حسین اور تیرے لہو کی دار سے پائے گا روشنی تیرے لہو کی دار سے پائے گا روشنی ہر آنے والے دور کا انسان یا حسین ہر آنے والے حمد و ثناء کے بعد برادران اسلام اور خصوصاً وہ حضرات جنہوں نے اس انتہائی خوبصورت مسجد کے اندر اس خوبصورت محفل کا اہتمام کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا یہاں پر آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ کافی عرصے کے بعد یہاں اس مسجد میں آج آنے کا موقع ملا ہے، انتہائی خوشی ہوئی ہے مسجد کو دیکھ کر، کیونکہ جب میں آیا تھا آج سے تقریباً 5-6 سال پہلے کی شاید بات ہے، اس وقت مسجد کی یہ پوزیشن نہیں تھی، تو انتہائی خوبصورت مسجد ہے۔ یقیناً یہ آپ کا دین کے ساتھ اور مسجد کے ساتھ پیار ہے، آپ کی محبت ہے۔ جن لوگوں نے بھی اس مسجد کی تعمیر میں، اس کی تزئین و آرائش میں حصہ لیا، کردار ادا کیا، اللہ تبارک و تعالی سب کو اجر عظیم عطا فرمائے اور اس مسجد کو مزید آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور کے آل کی محفل ہے،
حضور کی آل پاک کا تذکرہ کرنا ہے تھوڑی دیر۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی آل یا حضور کے اصحاب جسے بھی میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نسبت حاصل ہے، ہم اس کے ساتھ پیار بھی کرتے ہیں اور اس کا ذکر بھی کرتے ہیں، اور یہ ذکر ہم رسماً نہیں کرتے بلکہ اس کو عبادت سمجھ کر کرتے ہیں، کیونکہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت تب ہی کامل ہو سکتی ہے جب ہم حضور کی آل کے ساتھ بھی محبت کریں اور حضور کے اصحاب کے ساتھ بھی محبت کریں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ہم پر بڑا احسان ہے کہ اس نے اہل سنت کو وہ مزاج عطا فرمایا ہے کہ جنگل ہو، پہاڑ ہو، صحرا ہو، جسے بھی اور جس شے کو بھی حضور کے ساتھ نسبت ہو جائے وہی ہماری عقیدتوں کا مرکز بن جاتا ہے۔ اگر حضور کی نسبت ہمیں کسی صحرا میں نظر آئے تو ہمیں اس صحرا سے پیار ہے، اگر ہمیں حضور کی نسبت کسی جنگل پہ نظر آئے تو ہمیں اس جنگل سے پیار ہے، اگر حضور کی نسبت کسی پہاڑ پہ نظر آئے تو ہمیں اس پہاڑ سے پیار ہے۔ بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ۔ اگر حضور کی نسبت ہمیں کسی مزار میں نظر آ جائے تو ہمیں اس مزار سے بھی پیار ہے، اگر حضور کی نسبت ہمیں کسی یار میں نظر آ جائے تو ہمیں اس یار سے بھی پیار ہے، اور اگر حضور کی نسبت ہمیں حضور کے کسی رشتہ دار میں نظر آ جائے تو ہمیں حضور کے اس رشتہ دار سے پیار ہے۔ ابو لہب بھی حضور کا رشتہ دار تھا لیکن ہم اس کے ساتھ پیار نہیں کرتے، اس لیے کہ اس کا خونی رشتہ اگرچہ تھا لیکن مذہبی اور دینی اور روحانی رشتہ اس کا نہیں تھا، اور جس نسبت کے ہم ماننے والے ہیں وہ دینی نسبت ہے، اور دینی نسبت حضور کی جہاں بھی نظر آئے گی ہمیں اس کے ساتھ پیار ہو۔ تو یہ نسبت ہمیں اگر حضور کے کسی رشتہ دار میں نظر آئے تو ہمیں اس رشتہ دار سے بھی پیار ہے، اس لیے کہ اہل سنت کو اللہ کریم نے وہ مزاج عطا فرمایا ہے کہ ہم نہ جنگل دیکھتے ہیں نہ پہاڑ دیکھتے ہیں، ہم جب بھی دیکھتے ہیں نسبت سرکار دیکھتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر یہ فضل ہے، اس کا یہ احسان ہے کہ اس نے ہمیں اہل بیت کے ساتھ محبت کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائی اور حضور کے صحابہ کے ساتھ بھی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، بلکہ جس چیز کے ساتھ بھی حضور کی نسبت ہو جائے تو ہمیں اس چیز سے پیار ہے، بلکہ ہم تو اس سبزی کا نام بھی بڑے ادب کے ساتھ لیتے ہیں جو حضور کو پسند آ جائے۔ اگر کسی پہاڑی، اگر کسی سواری، کسی جانور کی نسبت میرے مصطفیٰ سے ہو جائے ہم اس کا نام بھی بڑے ادب سے لیتے ہیں۔ وہ خچر جس پر میرے مصطفیٰ سواری کر لیں ہم اس کو خچر نہیں کہتے، ہم اس کو دراز گوش کہتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے مصطفیٰ کی اس کے ساتھ نسبت ہوگی، تو جہاں بھی ہمیں نسبت مصطفیٰ نظر آئے گی ہمیں وہاں پیار ہوگا، ہمیں وہاں محبت ہوگی، اور حضور کی اہل بیت کی محبت
یہ تو ایمان کا جزو لازم ہے، ایمان کا جزو لازم ہے، اس کے بغیر انسان کا ایمان مکمل ہی نہیں ہو سکتا۔ اور سنو اللہ کا قرآن میرے آقا کی آل کے بارے میں کیا فرماتا ہے، اور خود میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے کیا ارشادات ہیں حضور کی اپنی آل کے بارے میں۔ اللہ کا قرآن فرماتا ہے، فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ فرمایا ہے میرے مصطفیٰ فرما دیجئے کہ لوگوں میں نے تم پہ بے شمار احسانات کیے گئے، میں نے تمہیں کلمہ پڑھایا ہے، میں نے تمہیں مسلمان بنایا، میں نے تمہیں قرآن پڑھایا ہے، تم جہنم کے کنارے پر کھڑے تھے، میں نے تمہیں جہنم سے آزاد کر کے جنتوں کا مالک بنا دیا۔ لوگوں میں نے تمہیں تمہارے رب سے ملا دیا، لیکن ان سارے احسانات پر تم سے کوئی بدلہ کوئی اجر طلب نہیں کرتا، بلکہ فرمایا کہ میں ان سارے احسانات پر تم سے اپنی اہل بیت کی محبت جاتا ہوں۔ اور خود میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لوگوں تم میں سے کوئی شخص بھی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنی ذات سے بڑھ کر میری ذات کے ساتھ پیار نہ کرے۔ فرمایا جب تک اپنی آل سے بڑھ کر میری آل سے پیار نہ کرے اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا۔ فرمایا لا يؤمن أحد حتى أكون أحب إليه من نفسه وتكون عترتي أحب إليه من عترته وأهلي وتكون أهلي أحب إليه من أهله۔ فرمایا تم میں سے کوئی شخص بھی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میری ذات کے ساتھ اپنی ذات سے بڑھ کے پیار نہ کرے، جب تک میری اولاد کے ساتھ اپنی اولاد سے بڑھ کے پیار نہ کرے، جب تک میرے گھر والوں سے اپنے گھر والوں سے بڑھ کے پیار نہ کرے۔ دوستان گرامی قدر پر پتہ چلا کہ ایمان موقوف ہے محبت مصطفیٰ پر، اور محبت مصطفیٰ موقوف ہے محبت اہل بیت پر۔ محبت اہل بیت نصیب ہوگی، محبت مصطفیٰ نصیب ہوگی، اور محبت مصطفیٰ نصیب ہوگی، ایمان نصیب ہو جائے گا۔ دوستان گرامی قدر پتہ چلا ایمان موقوف ہے محبت مصطفیٰ پر، اور محبت مصطفیٰ موقوف ہے محبت اہل بیت پر۔ اہل بیت کی محبت نصیب ہوگی، مصطفیٰ کی محبت نصیب ہوگی، اور مصطفیٰ کی محبت نصیب ہوگی، ایمان نصیب ہوگا۔ اس لیے مل کے پڑھیے نا ذرا کہ نبی کا گھرانہ بڑی شان والا، نبی کا گھرانہ بڑی شان والا، نبی کا نبی کا گھرانہ
نبی کا گھرانہ بڑی شان والا ہے، یہ آستانہ بڑی شان والا ہے، یہ آستانہ بڑی شان والا ہے، یہ آستانہ۔ دنیا میں جتنے بھی کاملین ہوئے سب کے آستانے بڑے سونے کے، لیکن بڑے مصطفیٰ کا آستانہ سب سے اولا ہے، یہ آستانہ بڑی شان والا ہے، یہ آستانہ بڑی۔ دوستان گرامی قدر آستانہ عالیہ ڈھوڈا شریف بھی بڑا سونا، آستانہ عالیہ چالے شریف بھی بڑا سونا، آستانہ عالیہ گولنا شریف بھی بڑا سونا، آستانہ عالیہ سیال شریف بھی بڑا سونا، آستانہ عالیہ اجمیر شریف بھی بڑا سونا، آستانہ عالیہ بغداد شریف بھی بڑا سونا۔ سارے آستانے بڑے سونے کے، لیکن میرے مصطفیٰ کا آستانہ آستانہ عالیہ مدینہ شریف سب سے زیادہ سونا ہے، یہ آستانہ بڑی ہے، یہ آستانہ بڑی۔ تو پتہ یہ چلا کہ اہل بیت کی جو محبت ہے یہ انتہائی اہم فریضہ ہے، ایسا فریضہ جو نماز سے بھی بڑا، روزے سے بھی بڑا۔ کیسے؟ آپ سارے مسلمان ہیں، نماز ہم سب پر فرض ہے یا نہیں ہے؟ تو کیا پڑھتے ہیں آپ سب؟ چند ایک پڑھتے ہوں، باقی اکثریت ایسی ہے جو نماز نہیں پڑھتی ہے۔ تو کیا سارے آپ کافر ہو گئے ہیں؟ نہیں، مسلمان ہی ہیں۔ نماز میں اگر کمی ہو جائے، کوتاہی ہو جائے تو انسان مسلمان دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا، رہتا مسلمان ہی ہے۔ روزے کے اندر اگر کوتاہی ہو جائے گناہگار ضرور ہوتا ہے، لیکن رہتا مسلمان ہی ہے۔ جتنے بھی فرائض ہیں ان میں اگر کوتاہی ہو جائے گناہگار ضرور ہوتا ہے، لیکن رہتا مومن ہے، رہتا مسلمان ہے۔ لیکن اہل بیت کی محبت یہ وہ فرض ہے کہ جس میں ذرا بھی کمی ہو جائے انسان کا ایمان ہی خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ اہل بیت اطہار کی محبت وہ فرض ہے کہ اس کے اندر اگر ذرا بھی کمی ہو جائے تو انسان کا ایمان ہی خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ اور یہ بھی پتا چلا کہ یہ کوئی ایسا فرض نہیں ہے کہ جس کے اندر انسان کو اختیار ہو، کر لی تو تب بھی ٹھیک ہے، نہ کی پھر بھی کوئی بات نہیں، اختیار نہیں ہے اس میں۔ ایسا فرض ہے کہ جس کی ادائیگی ہر حال میں لازم ہے، اگر نہیں کرے گا، اہل بیت کے ساتھ محبت نہیں کرے گا، بغض رکھے گا، میرے آقا نے فرمایا پکا منافق ہے، پکا منافق ہے، اپنے آپ کو مومن نہیں کہلا سکتا۔ تو جب اہل بیت اطہار کی محبت اس قدر لازم ہے تو پھر ہم کیوں نہ کہیں کہ نبی کا گھرانہ بڑی شان والا، نبی کا گھرانہ بڑی شان والا،
نبی کا گھرانہ بڑی شان، نبی کا گھرانہ بڑی شان والا، نبی کا گھرانہ بڑی شان والا، نبی کا گھرانہ بڑی شان والا، نبی کا گھرانہ۔ تو ساڑھے گرامی قدر، نماز مسلمان پر فرض ہے، کافر پر نماز فرض نہیں، روزہ فرض ہے لیکن مسلمان پر، ایمان والوں پر، بے ایمانوں پر روزہ فرض نہیں۔ ساری عبادات مومن پر فرض ہے، ایمان والوں پر فرض ہے، مسلمانوں پر فرض ہے، کافروں پر عبادات فرض نہیں ہے۔ نہ نماز فرض ہے، نہ روزہ فرض ہے، نہ زکوٰۃ فرض ہے، نہ حج فرض ہے۔ جملہ عبادات کے لیے ایمان ضروری ہے، اور ایمان والوں کے لیے میرے مصطفیٰ کی محبت ضروری ہے، میرے مصطفیٰ کی آل کی محبت ضروری ہے۔ تو پھر پڑھیے نظر آگے، نبی کا گھرانہ بڑی شان والا، نبی کا گھرانہ بڑی شان والا۔ دوستان اکرامی قدر، نماز فرض ہے لیکن ہر وقت نہیں، دن میں 5 مرتبہ فرض ہے۔ روزہ مسلمان پر فرض ہے لیکن ہر وقت نہیں، ہر روز نہیں، بلکہ سال کے بعد صرف رمضان مبارک کے مہینے میں روزہ فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے لیکن ہمیشہ نہیں، بلکہ سال پورا ہونے پر فرض ہے، حج فرض ہے لیکن ہمیشہ نہیں، بلکہ زندگی میں ایک بار فرض ہے۔ ساری عبادات فرض کے لیکن مخصوص اوقات میں فرض ہے، ہمیشہ ہر حالت میں فرض نہیں، لیکن میرے مصطفیٰ کی آل کی محبت یہ وہ فریضہ ہے جو ہر سانس میں انسان پر فرض ہے۔ تو پھر پڑھیے نظر آکے، نبی کا گھرانہ بڑی شان والا، نبی کا گھرانہ بڑی شان والا، نبی کا گھرانہ بڑی شان والا، نبی کا گھرانہ بڑی شان والا ہے، یہ آستانہ بڑی شان والا ہے، یہ آستانہ۔ اہل بیت اطہار کے ساتھ ہم محبت کیوں کرتے ہیں؟ کیا ملتا ہے محبت کر کے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی بنی اسرائیل۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ تشریف لے گئے اللہ سے ہم کلام ہونے کے لیے، تورات لینے کے لیے۔ تو پیچھے آپ کی قوم نے کیا کیا؟ ایک بچڑے کو معبود بنا لیا، اس کو خدا بنا لیا، اس کی عبادت شروع کر دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس تشریف لائے، جب اپنی قوم کو اس حالت میں دیکھا تو پریشان ہوئے، اور اپنی قوم کو فرمایا کہ تم نے یہ کیا کر دیا ہے، یہ تو تم نے بڑا ظلم کر دیا ہے اپنے آپ کے ساتھ، تم نے خدا کے قہر کو دعوت دی ہے۔ عرض کی موسیٰ کوئی معافی کی گنجائش ہے ہمارے لیے، کوئی صورت ہو سکتی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی تو اللہ نے فرمایا ہاں معافی کی صورت ہے۔
کیا صورت ہے؟ شہر کا ایک دروازہ تھا، اللہ نے فرمایا اس دروازے سے گزرنا ہے، اور حطۃ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اے اللہ ہمیں بخش دے، اے اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ یہ کلمہ، یہ لفظ پڑھتے ہوئے جانا ہے اور اس دروازے سے داخل ہونا۔ جب اس دروازے سے تم یہ لفظ کہتے ہوئے داخل ہو جاؤ گے تو نغفر لکم، ہم تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا کرم فرمایا اس قوم پر کہ جنہوں نے شرک کیا، اور شرک ایسا گناہ ہے کہ جس کی معافی ہے ہی نہیں۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی، اور موسیٰ علیہ السلام اللہ کے بڑے لاڈلے پیغمبر تھے۔ فرمایا اس دروازے سے داخل ہو جاؤ اور حطۃ کہتے ہوئے داخل ہو۔ اگر تم حطۃ کہتے ہوئے اس دروازے سے داخل ہو جاؤ گے میں تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ یا اللہ، موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر اتنا کرم، اتنی مہربانی، جنہوں نے شرک کیا، بچڑے کو معبود بنایا، بچڑے کو اپنا رب بنا کر اس کی عبادت شروع کر دی۔ یا اللہ ہم تو تیرے حبیب کے امتی ہیں، ہم بھی بڑے گناہگار ہیں، یا اللہ کیا ہمارے لیے بھی کوئی دروازہ ہے؟ قوم موسیٰ کے لیے شہر کا دروازہ ہے، یا اللہ کیا ہمارے لیے بھی کوئی دروازہ ہے؟ فرمایا موسیٰ کی قوم کے لیے شہر کا دروازہ ہے۔ اے میرے مصطفیٰ کے گناہگار امتیوں، تمہارے لیے میرے مصطفیٰ کی آل کے گھر کا دروازہ ہے۔ اگر میرے مصطفیٰ کی آل کے در پر حاضر ہو جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ یہ وہ عظیم گھرانہ ہے اور یہ وہ عظیم خاندان ہے کہ جس کے ساتھ محبت کرنے سے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ تو اس خاندان کے ساتھ، حضور کی اس آل کے ساتھ ہم کیا پیار کیوں نہ کریں؟ تو مل کے پڑھیے ذرا، نبی کا گھرانہ بڑی شان والا، نبی کا گھرانہ بڑی شان والا، نبی کا دوستان گرامی قدر، میرے مصطفیٰ نے فرمایا لوگوں تم اللہ کے ساتھ محبت کرو۔ یا رسول اللہ، اللہ کے ساتھ محبت کیوں کرے؟ اللہ سے محبت کر کے ہمیں کیا ملے گا؟ فرمایا وہ تمہارا رب ہے، تمہارا خالق ہے، تمہارا مالک ہے، وہ تمہیں رزق دیتا ہے، اس نے تمہیں پیدا فرمایا ہے، اس نے تمہیں زندگی دی، تمہیں اولاد دی، اتنی نعمتوں سے تمہیں نوازا، اس لیے اس کے ساتھ محبت کرو، اس کی محبت تم پر لازم ہے۔ یا اللہ کا کریم علیہ السلام نے جب یہ فرمایا، ہم نے عرض کیا اللہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں اس لیے کہ وہ ہمارا خالق ہے، وہ ہمارا مالک ہے، اس نے ہمیں اتنی نعمتیں عطا فرمائی۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا لوگوں مجھ سے بھی محبت کیا کرو۔ عرض کیا رسول اللہ آپ کے ساتھ محبت کیوں کرنی ہے؟ میرے مصطفیٰ نے فرمایا اس لیے کہ میں اللہ کا محبوب ہوں، اللہ مجھ سے محبت کرتا ہے، میں اس کا محبوب ہوں، اس لیے تم بھی مجھ سے محبت کیا کرو۔ پھر فرمایا میری آل کے ساتھ بھی محبت کیا کرو۔ یا رسول اللہ، اللہ کے ساتھ ہم محبت کرتے ہیں اس لیے کہ وہ ہمارا خالق اور مالک ہے، آپ کے ساتھ اس لیے محبت کرتے ہیں کہ آپ اس کے محبوب ہیں۔ یا رسول اللہ، آپ کی آل کے ساتھ محبت کیوں کرنی ہے؟ میری مصطفیٰ نے فرمایا لوگوں میری آل کے ساتھ اس لیے محبت کرنی ہے
کہ وہ میری آل ہے، میں اپنی آل کے ساتھ پیار کرتا ہوں۔ جب میں اپنی آل کے ساتھ پیار کرتا ہوں، تم میری امتی ہو، میرے ماننے والے ہو، مجھ سے محبت کا دم بھرنے والے ہو۔ اگر مجھ سے محبت کرتے ہو، میری آل کے ساتھ بھی محبت کیا کرو۔ جب میری آل کے ساتھ محبت کرو گے، اللہ کے حبیب نے فرمایا، اللہ جو بھی بندہ میری آل کے ساتھ محبت کرے گا تو بھی اس کے ساتھ محبت فرما۔ تو پھر مل کے پڑھیے نا ذرا کہ عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگوں، عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگوں، عظمت آل نبی بھول نہ جانا آل نبی۔ عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگوں، 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 دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا لوگوں، دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا لوگوں، مل کے پڑھیے دیکھنا غیر عظمت آل نبی بھول نہ جانا۔ دوستان گرامی قدر، ہم حضور کی اس آل کے ساتھ محبت کیوں نہ کریں جس آل پر درود پڑے بغیر رب بھی ہماری دعا قبول نہیں فرماتا۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا، لوگوں جب بھی تم میں سے کوئی بندہ اللہ سے دعا مانگتا ہے، کوئی بھی بندہ ہو، چاہے کوئی مولوی ہے، کوئی پیر ہے، کوئی غوث، کتاب بدال، کوئی صحابی، کوئی بھی بندہ جب اللہ سے معافی مانگتا ہے، اللہ کے درمیان اور اس بندے کے درمیان، اس کی دعا کے درمیان ایک پردہ آ جاتا ہے، ایک حجاب آ جاتا ہے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا، لوگوں مجھے اللہ کی عزت کی قسم، جب تک بندہ میری آل پر درود نہیں پڑھتا، اس کی دعا اللہ کی بارگاہ میں پہنچ ہی نہیں سکتی۔ جب تک میری آل پر درود نہ پڑے، اس دعا کے اور رب کے درمیان ایک پردہ آ جاتا ہے، وہ پردہ اس وقت تک ہٹ ہی نہیں سکتا جب تک میری آل پر درود نہ پڑے۔ پھر پڑھیے نظر عظمت آل نبی، عظمت آل نبی، عظمت آل نبی بھول نہ جانا
دوستان گرامی قدر اللہ کے حبیب نے فرمایا لوگوں تم کوئی بھی عبادت کرو اس کے بدلے اللہ تمہیں جنت عطا فرماتا ہے. تم نماز پڑھو اللہ تمہیں جنت عطا فرمائے گا. تم روزہ رکھو اللہ تمہیں جنت عطا فرمائے گا. تم زکوٰۃ ادا کرو اللہ تمہیں جنت عطا فرمائے گا. تم حج کرو جہاد کرو جو بھی عمل کرو اللہ تمہیں جنت عطا فرمائے گا. لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا ہر عبادت ہر عمل کا بدلہ اللہ نے جنت کی صورت میں رکھا ہے. لیکن میرے اہل بیت کے ساتھ محبت کرنے والے کو جنت ہی نہیں جنت میں اللہ میرا پڑوس عطا فرمائے گا. ہر عمل ہر عبادت کا بدلہ جنت. لیکن میرے اہل بیت کے ساتھ محبت کا بدلہ صرف جنت ہی نہیں بلکہ جنت کے اندر اللہ وہ جگہ عطا فرمائے گا جو جگہ اللہ مجھے عطا فرمائے گا. پھر پڑھیے نظر آگے عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگوں عظمت آل نبی عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگوں عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگوں. دیکھنا غیر کی باتوں دیکھنا غیر کی باتوں آل نبی آل نبی عظمت آل نبی بھول نہ جانا عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگوں عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگوں. دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا دیکھنا غیر حضور کی آل کی محبت یہ کیا ہے فرض ہے. حضور کی آل کی محبت ہے اور حضور کی آل کے کسی فرد کے بارے میں بھی انسان کے دل میں ذرا سا بھی بغض آ جائے تو اس آدمی کا ایمان ہی خطرے میں پڑ جاتا ہے. اور اسی طرح حضور کے صحابہ کی محبت بھی اہل ایمان پر لازم ہے. اور صحابہ کی کسی صحابی رسول کے بارے میں اگر کسی انسان کے دل میں ذرا سے بھی میل آ جائے بغض آ جائے تو اس کا ایمان بھی خطرے میں ہو جاتا ہے. اس لیے کبھی بھی کسی ایسے بدبخت انسان سے سن کر نہ حضور کی آل کے بارے میں کوئی بغض رکھنا ہے اپنے دل میں اور نہ حضور کے صحابہ کے بارے میں کوئی بغض رکھنا ہے.
اس لیے کہ صحابہ بھی صحابہ تب بنے جب ان کی میرے مصطفیٰ سے نسبت ہوئی، اور آل بھی آل تب بنی جب ان کی میرے مصطفیٰ کے ساتھ دینی نسبت قائم ہوئی۔ ورنہ رشتہ دار تو ابو جہل بھی تھا، ابو لہب بھی تھا، اور بھی بڑے بڑے ایسے لوگ رشتہ دار تھے حضور کے جو سخت ترین کافر تھے، اور خونی رشتہ تھا ان کا حضور کے ساتھ، لیکن ہم ان سے محبت کے، ہم تو ان سے نفرت کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی میرے مصطفیٰ کے ساتھ دینی نسبت قائم نہیں تھی، اور جس کی بھی میرے مصطفیٰ کے ساتھ دینی نسبت قائم ہے ہم اسی کے ساتھ پیار کرنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حضور کی آل کی اور حضور کے اصحاب کی سچی پکی محبت اور غلامی نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔